بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں ویلکم۔ فصوص الحکم سیریز کو دوبارہ سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ کچھ ویڈیو کا سلسلہ منقطع ہے، کچھ دیگر مصروفیات ہیں، کچھ کتابیں تھیں، کچھ اشاعتیں تھیں، کچھ تراجم تھے، تو کچھ موسم کی سختی تھی، کچھ دوست احباب کے والے سے بھی مسائل تھے، تو بیٹھک کا سلسلہ بھی بند ہے، ویڈیو کا سلسلہ بھی بہت اکا دکا ہے، لیکن آج تھوڑی سی کوشش کی ہے اور فصوص کو دوبارہ سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو فصوص الحکم کی شرح جو ہم دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس میں ہم پہنچے تھے، شیخ اکبر نے اس مقام پہ پہنچے تھے جہاں پر شیخ اکبر نے آدم کی خلافت کی بات کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اس آدم کی دو صورتیں ہیں، کس کی ظاہری صورت ہے، کس کی باطنی صورت ہے۔ یہ بتایا تھا کہ ظاہری صورت جو ہے وہ اس کی عالم سے مناسبت رکھتی ہے، باطنی صورت جو ہے وہ حق سے مطابقت رکھتی ہے۔ اور پھر شیخ حدیث بھی لے کے آئے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کی سماعت اور بصارت ہوتا ہوں، تو شیخ اکبر نے یہاں پر پن پوائنٹ ہو کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی کان اور آنکھ ہوتا ہوں، کیونکہ کان اور آنکھ جو ہے وہ ظاہری صورت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو کہ عالم سے مناسبت رکھتا ہے، جبکہ سماعت اور بصارت باطنی صورت سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ حق سے مناسبت رکھتا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ نے کہا کہ انسان کو چونکہ یہ جامعیت حاصل ہے، اسی وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو اب آگے لے کے چلتے ہیں، یہیں پر شیخ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ مزید شیخ کیا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر موجودات میں حق کی صورت سے سرایت نہ ہوتی تو اس عالم کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اب یہاں پر شیخ موجودات میں حق کی صورت سے سرایت تو اس عالم کا وجود بھی، بیسیکلی وجود کی بات کر رہے ہیں۔ اب پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو عالم ہے وہ حق کی بالواسطہ صورت ہے، اور جو باطن ہے وہ حق کی بلا واسطہ صورت ہے۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عالم کسی اور کی صورت ہے اور ظاہری صورت کسی اور کی ہے اور باطنی صورت کسی اور کی، دونوں ایک کی ہیں لیکن بیچ میں واسطے ہیں۔ تو اب یہاں پر شیخ اسی واسطے کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ موجودات میں حق کی صورت سے سرایت نہ ہوتی، یعنی کہ اس عالم میں اگر حق کی سرایت نہ ہوتی تو اس عالم کا بھی وجود نہ ہوتا۔ تو بتا بیسیکلی یہی رہے ہیں کہ یہ عالم بھی ایٹ دی اینڈ حق سے ہی ملتا ہے، یہ کسی اور نے تخلیق نہیں کیا، یہ اس کے سوا کسی اور کی اس کے اوپر صنعت نہیں ہے، یعنی کہ حق سے ہی ایٹ دی اینڈ یہ بھی جڑے گا۔ جیسے باطنی صورت ڈائریکٹ حق سے جڑ جاتی ہے، یہ ظاہری صورت کسی واسطے سے حق سے جڑ جاتی ہے۔ آگے فرمایا جیسا کہ اگر یہ معقول کلی حقائق نہ ہوتے تو عینی موجودات میں حکم بھی ظاہر نہ ہوتا۔ اب یہ معقول کلی حقائق انسان کی باطنی صورت کی طرف اشارہ ہے جس کو عیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر عیان ثابتہ نہ ہوتے تو پھر موجودات میں حکم بھی ظاہر نہ ہوتا۔ تو یہ کون سا حکم ہے کہ جو موجودات میں ظاہر ہوا؟ یہ وہی حکم ہے کہ جس سے موجودات ظاہر ہوئی ہیں، حکم کن جس کو کہتے ہیں، امر کن۔ تو کہتے ہیں کہ اگر عیان پیچھے نہ ہوتی کہ جن کے اوپر حکم لگا، تو یہ جو موجودات جو ان کی شکلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ شکلیں بھی نہ ہوتی۔ تو یہ بیسیکلی فرما رہے ہیں کہ یعنی موجودات میں حکم بھی ظاہر نہ ہوتا، یعنی موجودات حکم سے ظاہر نہ ہوتے، بات تو ایک ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی حقیقت سے یہ عالم حق کے وجود میں اس کا محتاج ہے۔ تو محتاجی آیا ہے کیونکہ موجودات کو کن کہنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، موجودات کو تخلیق کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے، اور وہ حق تعالی ہی ہے۔ تو یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ آدم خلیفہ ہے، اور پھر یہ عالم کو بھی تھوڑا سا بیچ میں آپ لے کر آئے۔ اب اس کے بعد نیچے کچھ اشعار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں پس سبھی محتاج ہیں کوئی بے نیاز نہیں، یہی وہ حق بات ہے جو ہم نے بتائی اور چھپائی نہیں۔ اگر میں اس غنی کا ذکر کروں جسے کوئی محتاجی نہیں، تو ہماری اس بات سے ہی تو اسے جان جائے گا، پر کل سے مربوط ہے اور اس کل کی اس کل سے جدائی نہیں، سو جو اب میں نے تجھے بتایا اسے تھام لے۔ ابھی شیخ نے کچھ اشعار ہیں، مبہم اشارات دیے ہیں، تو سبھی محتاج کی جو بات کی ہے، تو
کہا ہے کہ ظاہر بھی محتاج ہے، باطن بھی محتاج ہے۔ مخلوقات کی حیثیت میں دیکھا جائے تو مخلوقات کا باطن حق تعالیٰ کا اس وجہ سے محتاج ہے کیونکہ وہ ظہور چاہتا ہے، اور ظاہر اس وجہ سے محتاج ہے کہ کیونکہ وہ قیومیت چاہتا ہے، یعنی کہ قائم رہنا چاہتا ہے۔ جب تک کہ اسے حق قائم نہیں رکھے گا، ہر لمحے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اگر سب کو ہم صرف مخلوقات کی حیثیت میں لیں، لیکن اگر ہم سب کو خالق اور مخلوقات کی حیثیت میں لیں تو پھر خالق کے حوالے سے اسماء کی کیٹیگری کی بات ہوگی اور مخلوقات کے حوالے سے مخلوقات کی بات ہوگی۔ اسی لیے تو نیچے فرمایا کہ اگر میں اس غنی کا ذکر کروں جسے کوئی محتاجی نہیں، تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ذات غنی ہے جسے کوئی محتاجی نہیں، یعنی کہ ذات کا چونکہ مخلوقات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان کی محتاج بھی نہیں ہے۔ تو اسماء کا تعلق جو ہے وہ مخلوقات سے ہے، الہ کا تعلق معلوع سے ہے، خالق کا تعلق مخلوق سے ہے، قادر کا تعلق مقدور سے ہے، مقدور قدرت قادر، اسی طرح عالم کا تعلق معلوم سے ہے، راحم کا تعلق مرحوم سے ہے۔ تو تمام اسماء جو ہے مخلوقات سے تعلق جوڑے ہیں، لیکن ذات جو ہے وہ غنی عن العالمین ہے، اس کا کوئی براہ راست تعلق مخلوق سے نہیں ہے۔ تو یہاں پر ذات کی بات کی، پھر نیچے فرمایا کل سے مربوط ہے، یعنی کہ یہ کل اس کل سے جڑ گیا، اسماء سے جڑ گئی مخلوقات، تو یہ نظام پورا چل گیا۔ اور اب اس کل کی اس کل سے جدائی نہیں، اور جدائی نہیں سے مراد یہی ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیسے ربط میں ہیں کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کا یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر یہ سارا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شیخ نے بالکل اشارات کی زبان میں بات کی ہے۔ آگے فرماتے ہیں بے شک تو جسد آدم کی نشت کی حکمت جان گیا۔ اب یہ پورا فص آدمی آپ پڑھیں، اب یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس کے نتیجے میں تو جسد آدم کی نشت کی حکمت جان گیا، میرا مطلب ہے اس کی ظاہری صورت کو پہچان گیا۔ اب یہاں پر اس پورے فصل میں شیخ نے آدم کی ظاہری اور باطنی جہت پر ہی بات کی ہے۔ ظاہری جہت کو عالم سے ملایا ہے، باطنی جہت کو حق سے ملایا ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکال رہے ہیں کہ جو میں نے تجھے اتنی تفصیل بتا دی ہے، تو ایٹ دی اینڈ اب تو اس کی ظاہری نشت کو جان گیا ہے، یعنی کہ عالم جسد آدم کی حقیقت کی نشت کی حکمت جان گیا ہے، اور تو روح آدم کی نشت بھی جان گیا، یعنی اس کی باطنی صورت بھی پہچان گیا۔ تو یہ اب بتا رہی ہیں کہ یہ چونکہ سارا میں تجھے بتا چکا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ پس یہ حق بھی ہے اور خلق بھی، یہ ایک جملہ ہے کہ یہاں پر آپ نے اس پورے نتیجے کو بھی جمع کر دیا۔ حق اس طرح سے ہے کیونکہ اندر اس کی باطنی جو جہت ہے وہ حق سے براہ راست اخذ کرتی ہے۔ خلق اس جہت سے ہے کیونکہ اس کی ظاہری جو جہت ہے وہ بالواسطہ حق سے اخذ کرتی ہے، جو واسطہ عالم کا واسطہ ہے۔ تو اس حیثیت میں دیکھا جائے تو اس میں شیخ نے کہا کہ اس کی دونوں جہتیں ہیں۔ آگے فرمایا بے شک تو اس کے مرتبے کی نشت بھی جان گیا۔ فرمایا یہ تو باقی مخلوقات میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو جو مرتبہ ملا ہے جامعیت کا، اب تجھے میں نے وہ بھی اس میں بتا دیا کہ عالم کے پاس وہ نہیں ہے۔ یہ وہی مرتبہ جامعیت ہے جس سے وہ خلافت کا حقدار بنا۔ تو یہاں پر اس پیراگراف میں شیخ نے اس پورے فصل کو جو ہے وہ کنکلوڈ کر دیا، بتا دیا کہ آپ سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں، اور جب تک آپ وہ پورا پیچھے سے پڑھ کے آئیں گے، سمجھ کے آئیں گے، ایٹ دی اینڈ جب آپ یہ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی یہ اس کا ایک نتیجہ ہے، اور یہ 4 جملے بیسیکلی شیخ اس پورے فصل میں سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں وہ پوری تفصیل میں بھی سمجھ آ گئی اور اس اختصار میں بھی سمجھ آ گئی۔ مزید فرماتے ہیں سو آدم ہی وہ واحد نفس ہے جس سے یہ نوع انسانی تخلیق ہوئی، اور یہ اس کا قول ہے۔ اب یہ آدم سے مراد پوری نوع انسانی لے رہے ہیں، کیونکہ آدم سے مراد صرف ایک آدم نہیں ہے بلکہ بنی آدم مراد ہے، یعنی کہ پوری نوع انسانی کے اندر وہ ایک صلاحیت ہے۔ آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لوگوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے تخلیق کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلایا۔ تو یہ جو ایک نفس ہے وہ آدم کا نفس ہے، لیکن اس سے پوری بنی آدم جو ہے وہ اسی سے ہی وہ پوری اس کا ظہور ہے۔ اب یہ تقوی اختیار کرنے میں کیا مراد ہے، اس جگہ پہ اس کی تھوڑی سی شرح کر رہے ہیں۔ یہ شیخ بالکل وہ جو نا کہ ایک زائد چیزیں جو بیچ میں آتی ہیں تو پھر ان کی بھی کچھ نہ کچھ شرح کر دیتی ہیں تاکہ سمجھ آئے۔ یعنی جو تم سے ظاہر ہوا اسے اپنے رب کی ڈھال بناؤ، اور جو تم میں باطن ہے یعنی کہ تمہارا رب اسے اپنی ڈھال بناؤ۔
ابھی گہری بات ہے، یہاں پر شیخ نے صرف اشارہ ہی کیا ہے۔ بے شک یہ معاملہ تعریف اور مذمت میں ڈھل گیا، لہٰذا مذمت میں اس کی ڈھال بنو، تعریف میں اسے اپنی ڈھال بناؤ، ایسا کرنے پر تم علم والے اور ادب والے قرار پاؤ گے۔ تو رب کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ جو تم سے ظاہر ہوا۔ اب ظاہری بات ہے کہ انسان سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے وہ نقص ہے، اس کے اندر کمال کا بھی ظہور ہو جاتا ہے، لیکن جب نقص کا ظہور ہوتا ہے تو اس نقص کو تم نے اپنے حق تعالیٰ سے اس کو نہیں جوڑنا، یعنی کہ تم نے خود کو بیچ میں لے آنا ہے نقص کے اور حق کے۔ اس طرح تم کیا ہوگے کہ تم اس ظاہر سے، جو تم سے ظاہر ہو رہا ہے نقص، اس سے تم حق کی ڈھال بن رہے ہو، یعنی کہ حق تک وہ نہیں پہنچ رہا، تم خود پہ وہ لے رہے ہو کہ یہ نقص، یہ کمی ہماری جانب لوٹتی ہے۔ اور جو تم میں باطن ہے، یعنی کہ تمہارا رب، اسے اپنی ڈھال بناؤ۔ اور یہاں پر یہ کہ جو کمالات تمہیں ملے ہیں اس کی نسبت تم حق تعالیٰ کی طرف کرو، تو حق کو پھر اپنی ڈھال بنا لو۔ یہ نہ ہو کہ کمالات کی نسبت اپنی طرف کر دو اور نقوص کی نسبت حق کی طرف کر دو۔ یہ گہری بات اس طرح سے بھی ہے، اور اس کی طرف اشارہ قرآن مجید میں نا سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور خضر کے قصے میں بھی ملتا ہے کہ جب حضرت خضر نے پہلے کشتی جو ہے اس میں کوئی سوراخ کر دیا، اس کے علاوہ جو ایک لڑکا تھا اس کو مار دیا، اس کے علاوہ جو 2 لڑکے تھے ان کی کوئی دیوار تھی اس کو کھڑا کر دیا بغیر اجرت کے۔ تو اب یہ 3 کام انہوں نے کیے، تو پھر قرآن نے حضرت خضر کی زبانی 3 صیغے استعمال کیے۔ ایک صیغہ تھا کہ میں نے چاہا، دوسرا صیغہ تھا کہ تیرے رب نے چاہا، اور تیسرا صیغہ تھا کہ ہم دونوں میں چاہا۔ تو جس میں نقص تھا اس میں خود کو رب کی ڈھال بنایا اور میں نے چاہا کا صیغہ استعمال کیا، جس میں خیر تھی اس میں رب کو اپنی ڈھال بنایا اور اس نے چاہا کا صیغہ استعمال کیا، اور جس میں خیر اور نقص دونوں کا پہلو تھا تو اس میں اردنا، یعنی کہ ہم دونوں نے چاہا کا استعمال کیا، اس میں بھی نقص کو اپنی جانب رکھا اور خیر کو حق کی جانب۔ تو شیخ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ خیر کا جو معاملہ ہے اس میں تقوی سے مراد یہ ہے کہ تم نے رب کو اپنی ڈھال بنانا ہے اور رب کی ڈھال بننا ہے، اس تک نقص کو نہیں جانے دینا، اور اپنے پاس جو بھی خیر پہنچتی ہیں اس خیر کو رب کی طرف ہی منسوب کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ کر لو گے تو علم والے بھی بن جاؤ گے اور ادب والے بھی بن جاؤ گے۔ تو یہ بیسیکلی اس مقام پہ یہ ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا، اس کے بعد بس یہ آخری پیراگراف ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اگلے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ کنکلوڈ بھی اس جگہ پہ یہ ہو گیا، اگلے کو دیکھتے ہیں، اور پھر اگلے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جو نام فصح آدمیہ کا جو ساتھ شیخ نے اضافت دی ہے اس کی کیا حکمت ہے، وہ اس پر بھی تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔